یونان کی تاریخ کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ادارہ تھا وہ جمنازیم کہلاتا تھا۔ یہاں نوجوان نہ صرف جسمانی ورزش کرتے تھے بلکہ اساتذہ ان کو پڑھانے کے لیے مقرر تھے۔ امراء کے بچوں کی تعلیم ان کے گھروں پر ہوتی تھی۔ فلسفے اور سیاسیات کی تعلیم کے لیے سوفسطائی ہوتے تھے۔ سوفسطائی فیس لے کر ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ افلاطون نے ایتھنز شہر سے باہر درختوں کے جھنڈ میں فلسفے کی تعلیم کے لیے اکیڈمی کھولی تھی۔ اس کے داخلی دروازے کے اوپر لکھا تھا کہ جسے ریاضی نہیں آتی ہے اس کا داخلہ یہاں ممنوع ہے۔ اس اکیڈمی میں ارسطو نے 20 سال تک افلاطون کی شاگردی کی۔ افلاطون کی وفات کے بعد اس نے اپنا تعلیمی ادارہ لائسیم کے نام سے قائم کیا۔ آگے چل کر جن اداروں کے بارے میں ہماری معلومات ہیں ان میں فلسفی ایپیکیورس نے ایک باغ میں اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ ایک اور رواقی فلسفی زینو نے ایتھنز شہر کے چوک پر واقع ایک چھجے کے نیچے شاگردوں کو جمع کر کے فلسفہ پڑھاتا تھا۔ یونان کی دوسری کالونیوں میں بھی اسی قسم کے تعلیمی اداروں کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سقراط نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم نہیں کیا تھا بلکہ وہ چل پھر کر نوجوانوں سے گفتگو کر کے ان کی تربیت کرتا تھا۔